أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. اگر اللہ لوگوں کو عذاب دینے میں سبقت کرتا جس طرح خیر کے معاملے میں وہ ان کے لیے سبقت کرتا ہے تو ان کی مدت کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشیوں میں بھٹکتے رہیں۔ یہ سورہ یونس کی 11 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ 2 آیتوں پہلے منکرین آخرت کی بات چل رہی تھی۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها کہا گیا کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع اور امید نہیں رکھتے اور ان کو کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ایک دن ہمارے حضور حاضری ہوگی اور اپنی دنیاوی زندگی میں مست اور مگن ہے، راضی ہے، مطمئن ہے، تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہ اس وجہ سے جو وہ عمل دنیا میں کرتے تھے۔ ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ انہی منکرین آخرت کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسے عمل مت کرو، اپنا طرز عمل بدلو ورنہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو بطور مزاح کہتے کہ اچھا اگر عذاب آنا ہے تو پھر آ کیوں نہیں رہا ہے؟ آخر عذاب کے آنے میں دیری کیوں ہو رہی ہے؟ عذاب مانگتے ہیں مزاح کے طور پر، اور انکار آخرت کی وجہ سے ایسا ہی کفار قریش کیا کرتے تھے۔ نضر بن حارث کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگا تھا۔ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ حق ہے قرآن، اگر قرآن جس کو یہ پیش کیا جا رہا ہے حق ہے، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر آپ کی طرف سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دیجیے یا کوئی ایسا دردناک عذاب ہمارے اوپر بھیج دیجیے۔ یہ کہہ رہا ہے، یعنی قرآن کو مذاق بنا کر اور اللہ سے عذاب کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو منکرین ہیں اور یہ انکار کرنے کی وجہ سے گناہوں میں لت پت ہو گئے ہیں، اس کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی سزا ملنا یقینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے، لطف و کرم ہے، اور ان کی حکمت بالغہ کی وجہ سے وہ عذاب کو ٹلاتے جاتے ہیں، فوراً نہیں بھیجتے۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو فائدہ پہنچانے میں جو سبقت کرتے ہیں وہ نقصان پہنچانے میں نہیں کرتے، بلکہ ان کو مہلت پر مہلت دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ انسانوں کو سنبھلنے کا موقع مل جائے اور اپنی اصلاح کر لے، ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے عذاب کے مانگنے پر بھی عذاب کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا، جیسا کہ نیکی کے کرنے کے سلسلے میں اللہ سے جب دعا مانگتا ہے بندہ تو فوراً اس کو قبول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، حالانکہ وہ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ جب چاہیں فوراً عذاب نازل کر دیں، لیکن ان کی مہربانی ہے بندوں کے اوپر کہ اصلاح کا موقع دیتے ہیں، سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں۔ کہ انسان جب اپنے لیے اچھی دعا مانگتا ہے تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اور یہ بالکل آزمودہ ہے کہ کوئی گناہ سے بچنے کے سلسلے میں کوئی بندہ اگر وہ گناہ سے نفرت کرتے ہوئے اپنی دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو قبول فرماتی ہے۔ یعنی جہاں پر گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں دعائیں، جہاں پر اچھی جو ہے خیر کی دعائیں مانگی جاتی ہے وہاں پر فوراً قبولیت ہوتی ہے، اور جہاں پر بندہ اپنی جو ہے نادانیوں کی وجہ سے، غم و غصے کی وجہ سے، انکار و آخرت کی وجہ سے اس قسم کی بد دعائیں اپنے حق میں کر لیتا ہے، اپنے مال اور اپنی اولاد کے تعلق سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ٹلاتے جاتے ہیں، تھوڑا سا تاخیر کر دیتے ہیں، آگے بڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ خود اپنی اصلاح کر لے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس کو
حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے، نقل کیا ہے، فرمایا کہ جو بندے جو ہے اپنے حق میں اور اپنے اولاد کے حق میں اور اپنے مال اور دولت کے حق میں ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں لعنت ہے کہہ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض وقت ایسی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے کہ منہ سے نکلے ہوئے الفاظ فوراً قبول ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس بات میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال اور اپنی چیزوں کے لیے کبھی بھی بد دعا نہیں کرنا۔ غصے میں آ کر یا جو ہے کسی اور وجہ سے نادانی میں آ کر انسان اپنے خود کے لیے بد دعا کر بیٹھتا ہے تو وہ بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ قبول بھی ہو جاتی ہے۔ سبوں کے لیے جو ہے بتایا گیا ہے کہ اس قسم کی حرکت کبھی مت کرو۔ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اور اگر اس کو قبول کر لیتے اللہ تعالیٰ تو پھر ان کا تو وقت ہی ختم کر دیا گیا ہوتا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، مگر ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشیوں میں بھٹکتے رہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دنیا میں چھوڑ کر رکھتے ہیں۔ یہ دوسرا سبب ہے اس کا کہ مجرموں کو یہاں پر فوراً سزا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ یہاں پر عمل کرنے کی آزادی اور اختیارات دے کر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اگر ہر بات پر یہاں پر پکڑ لیا جائے تو پھر کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ اس کا تذکرہ سورہ نحل میں بھی آیا ہے اور سورہ فاطر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور اگر ہم پکڑنا شروع کرتے ہر ایک گناہ پہ تو اس زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار موجود نہیں بچتا، سب کے سب ختم ہو جاتے اپنے گناہوں کے سبب۔ لیکن ہم ان کو مہلت پر مہلت دیتے ہیں، ایک وقت مقررہ کے لیے، ان کے لیے ایک وقت ہم نے بنا کر رکھ دیا ہے، اسی وقت پر ان کی پکڑ ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طریقہ ہے، سنت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت سے لوگوں کو ایسا ہی چھوڑ کر رکھتے ہیں۔ کئی وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے مجرم جو ہے چلتے پھرتے رہتے ہیں دناتے ہوئے دنیا میں، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ ڈھیل کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ اس کو جو ہے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے مہلت ملی ہوئی ہے وہ مہلت کا میں صحیح استفادہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کر لوں، ورنہ یہ وقت آئے گا کہ اس کی پکڑ جب ہو جائے گی تو پھر وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کی فرمان اس میں یہ ہے کہ وہ اپنی سرکشیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، اس لیے ہم ان کو چھوڑ کر رکھ دیتے ہیں کچھ مدت کے لیے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے بیٹھے کھڑے جس حال میں ہوتا ہے ہم کو پکارنے لگتا ہے، لیکن جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اس طرح چل دیتا ہے گویا کہ اس نے کسی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے کام خوشنما بنا دیے گئے ہیں کہ انسان کا حال یہ ہے کہ حجت بازی کرتے رہتا ہے جب اچھی حالت میں ہوتا ہے، جب راحت میں اور نرمی میں ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے، تو فلاں اور فلاں اور فلاں کی طرف نظریں ڈال کر دیکھتا ہے اور امیدیں باندھتا ہے لوگوں سے، اور ان کو اللہ کے سوا حاجت روا سمجھتا ہے اور پکارتا رہتا ہے۔ اور جب ایک بڑی مصیبت اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر سب بھول جاتا ہے، ساری اس کی امید گاہیں جہاں جہاں پر نظر ڈالی تھی وہ سب کے سب واپس آ جاتی ہیں، اور اس وقت وہ ہر حال میں اللہ ہی کو پکارتا ہے، کھڑے لیٹے اور بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، اور پھر ہم اپنے فضل و کرم سے جب اس کو جو ہے اس تکلیف سے نجات دے دیتے ہیں تو پھر ایسے پلٹ جاتا ہے جیسا کہ اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا، یعنی ہم سے کچھ حاجت مانگی ہی نہیں تھی اور ہم نے اس کی تکلیف کو دور نہیں کیا، بالکل ایسے بے رخی برتتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے اعمال اس کی نظر میں خوشنما کر دیے گئے ہیں۔ یہ حد سے گزرنے والے لوگ ہیں۔ غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی چیزیں لاتے رہتے ہیں، لیکن
وہ ہے کہ غفلت ہی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو روزمرہ کی زندگی میں ان کے سامنے ایسے حادثات پیش آتے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں پاتے اور اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آتے، اور اس کی خوبصورت توجیہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں کہ ایسا ہوا تو میں نے ایسا کر لیا، یہ تو زمانے کا دستور ہے، یہ تو فلاں ہیں، یہ تو فلاں ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ یہ سب کا سب جو ہے کام تمہاری نظروں میں خوشنما کر دیا گیا ہے، ورنہ تم کو حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس جانا نہیں چاہیے تھا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ تم سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جبکہ انہوں نے ظلم کیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے مگر وہ ہرگز ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس طرح ہم مجرم قوم کو بدلہ دیتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ آیا کہ ہم نے ہلاک کر دیا تم سے پہلی قوموں کو ان کے ظلم کی بنا پر۔ ظلم کہتے ہیں اصل سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم فرمایا سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد جو حقوق مارے جاتے ہیں وہ بھی ظلم ہی ہے، مختلف قسم کے۔ یہاں پر ظلم سے مراد وہ غلط طرز عمل جو اللہ کی نشانیوں کے متعلق بندہ رکھتا ہے، اس کے رسول اور اس کی ہدایت کو جھٹلا کر انسان اختیار کرتا ہے جو طریقہ کار، اس کو یہاں پر ظلم کہا گیا ہے کہ ایسا ظلم کرنے والی قوموں کو ہم اس سے پہلے تباہ و برباد کر چکے ہیں اور صفحہ ہستی سے ان کو مٹا چکے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ کتنی ایسی قومیں تھیں جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تو پھر ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، ان کا نام و نشان باقی نہیں بچا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں اور معجزات لے کر آئے تھے لیکن بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں تھے۔ ایسا ہی انہوں نے کیا، ایسا طرز عمل انہوں نے اختیار کیا۔ یہاں پر ڈرایا جا رہا ہے قریش مکہ کو اور دیگر اقوام کو، آگے آئندہ آنے والی قیامت تک آنے والی نسلوں کو، کہ تم بھی دیکھ لو، یہ عبرت اور نصیحت ہے تمہارے لیے ان تمام قوموں میں جس کو ہم نے اس سے پہلے جو ہے ہلاک کر چکے ہیں، ان کی ظلم کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی، ان کی سرکشیوں کی وجہ سے۔ جو کوئی ایسا کام کرے گا تو پھر اس کے لیے عذاب تیار ہے۔ عذاب نہ آنے کی وجہ سے، ڈھیل کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے اوپر اب عذاب آنے والا نہیں ہے۔ امت محمدیہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ جیسا کہ پچھلی قوموں کو ایک بار کی سب کے سب ہلاک کر دیے گئے تھے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس پوری کی پوری قوم کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کریں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر بھی عذاب نہیں آئے گا۔ فرداً عذاب آ سکتا ہے اور کچھ قوموں کے اوپر عذاب آ سکتا ہے، کچھ خطوں میں عذاب آ سکتا ہے، اور ایسا آتا رہتا ہے۔ پوری کی پوری قوم ہلاک نہیں ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم عذاب سے بری ہو گئے، اب ہمارے اوپر کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے۔ ایسا تو ہو رہا ہے، عذاب آ رہا ہے، لیکن عذاب کو کوئی عذاب نہیں سمجھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی گئی گزری حالت میں ہو گیا ہے۔ جو عذاب کو عذاب سمجھ کر اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا، پھر اس کا تو راستہ ہی بند ہو گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہی ہم مجرم قوموں کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود، رسول ان کے پاس معجزات لے کر آئے، اس کے باوجود وہ ماننے والے نہ تھے، اس لیے مجرموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون، پھر ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو۔ دنیا میں جو ہے کچھ لوگ جو کام کرتے ہیں رخصت ہوتے ہیں، پھر دوسری قوم ان کی جگہ لیتی ہے، ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ ہر انسان کے مرنے کے بعد اس کی جگہ اس کا کوئی جانشین نائب آتا ہے، وہ اس کام کو سنبھالتا ہے۔ بادشاہ، سلطنت، حکومت، عہدے، منصب سب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ خلافت زمین میں یہ کس لیے دی جاتی ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ ہم تم کو دیکھیں تم کیسا طرز عمل اختیار کرتے ہو۔ عہدہ اور منصب، بادشاہت اور سلطنت اور حکومت اور اقتدار کے حاصل ہونے کے بعد تمہارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے لیے عیش و عشرت کا سامان ہے، صرف بس جیسے جی چاہا کرتے رہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم آزمائشی طور پر، امتحان کے طور پر تم کو یہ سب کچھ عطا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے عہدے دیے جاتے ہیں، حکومت دے دی جاتی ہے کہ دیکھیں کہ تم اس کو کس طریقے سے نبھاتے ہو، کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے زمین کی خلافت، یہ حکومت اور سلطنت اور عہدہ جو ہے کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے کہ کسی کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے
تو پھر اس سے جواب بھی طلب کیا جاتا ہے اسی درجے کا. جتنی بڑی ذمہ داری اتنا بڑی جواب دہی ہوگی. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بڑی بڑی جو ہے سلطنتیں اور حکومتیں حاصل کر لینے کے بعد تم اگر ایسے ہی عیش و عشرت میں پڑے رہو تو سمجھو کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری سے تم نے منہ موڑ لیا، اور تم یہ سمجھتے رہے کہ تم کو یہاں پر مزے لوٹنا ہے اس کے ذریعے سے. ایسا نہیں ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، کہا ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ. سورہ 23 بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرما رہے ہیں اللہ کے نبی ہیں، بادشاہت بھی عطا فرمائے ہیں ان کو، اور حکومت اور نبوت بھی عطا فرمائے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے داؤد ہم نے تم کو خلیفہ بنایا زمین میں. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، تاکہ تم لوگوں کے درمیان یعنی حق کے ساتھ فیصلہ کرو. ولا تتبع الهوى، اور اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو. یعنی اپنی خواہشات کو آگے رکھ کر یہ مت سمجھو کہ بس اسی کو اپنی پوری کر لینا ہے. ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ، اگر تم ایسا کرو گے تو تم اللہ کی راہ سے دور چلے جاؤ گے، اور جو اللہ کی راہ سے دور چلے جائے گا پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ نبی کے ذریعے سے امتیوں کو بتایا جا رہا ہے، سارے انسانوں کو بتایا جا رہا ہے. الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. سورہ حج 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک نمونے کے طور پر تعریف فرماتے ہوئے ان حضرات کی کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر ان کو زمین پر تمکنت بخشیں، خلافت بخشیں، حکومت دیں، تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے؟ الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نمازوں کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، اور خیر اور بھلائی کے کاموں کی ترغیب دیں گے، بلائیں گے لوگوں کو اس کی طرف، اور برائی کے کاموں سے لوگوں کو روکیں گے. یہ اصل خلافت کا کام ہے. حکومت اور سلطنت ملنے کے بعد، عہدہ ملنے کے بعد، منصب ملنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ اس قسم کے کام کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے اور یہ مطلوب ہے. اس کے علاوہ جو کوئی خلافت ملنے کے بعد یہ سمجھے گا کہ بس میں مادی ترقی کرتا جاؤں، میں اپنی خواہشوں کو پورا کرتا جاؤں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے مقصود امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے تھے کون بندہ جو ہے خدا کا بن کر رہتا ہے اور کون اپنی نفس کا غلام بن جاتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمائے ہیں کہ تم کو با اختیار بنانے کے بعد زمین میں ہم تم کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اختیار اور آزادی دینے کے بعد ہی جو ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اختیار کا استعمال کیسا کر رہا ہے. ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اختیار اللہ تعالیٰ دنیا میں دیے ہیں. کسی کو بڑی بڑی سلطنتیں دیے ہیں تو کسی کو کچھ دوسری چیز دیے ہیں، کسی کو حکومت دیے ہیں، کسی کو کچھ اقتدار دے دیے ہیں، کسی کو کچھ منصب دیے ہیں. سارے کے سارے چیزوں کو دیکھا جائے گا کیونکہ ان کو ذمہ داری دی گئی ہے، تو پھر وہ ذمہ داری کے تعلق سے ان سے جواب طلب کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.